السلام علیکم۔ البرٹ آئنسٹائن۔ جس انسان نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی نیا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ 14 مارچ 1979 کو جرمنی میں پیدا ہوئے۔ ان کا سر ضرورت سے زیادہ بڑا تھا۔ وہ بچپن میں عام بچوں سے مختلف تھے۔ کسی قسم کی شرارتوں میں حصہ نہیں لیتے تھے بلکہ ہر وقت چپ چاپ الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے۔ وہ 3 سال کی عمر تک ایک لفظ بھی بولنے سے قاصر تھے۔ 9 سال کی عمر تک ٹھیک سے بولنے سے عاری تھے۔ والدین کی ان کی عادت پریشانی کا باعث تھی۔ وہ تنہا رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کا سب سے خوبصورت دن بھی اتوار کا ہوتا تھا جبکہ ان کے والد انہیں کسی خاموش اور پرفضا جگہ لے کر جاتے تھے۔ وہ ایسی جگہوں پر جا کر کھوج سے جاتے تھے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہت توجہ سے دیکھتے رہتے۔ ان کے دماغ میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ دنیا کام کیسے کرتی ہے۔ اپنی عارضی مزدوری کے باعث انہوں نے بہت دیر سے اسکول جانا شروع کیا۔ ان کے لیے اسکول ایک جیل کی عمارت تھا جہاں پر ان کی آزادی ختم ہو جاتی تھی۔ انہیں اپنے استاذہ کی باتیں ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ وہ موجود سوئس فیڈرل انسٹی ٹیوٹ میں داخلہ کا امتحان بھی پاس نہیں کر سکے تھے۔ انہیں تعلیمی باتیں ادھوری لگتی تھی۔ وہ استاذہ سے عجیب عجیب سوال کرتے جس پر استاذہ ان سے نالاں رہتے تھے۔ انہیں سنکی اور پاگل کہتے تھے۔ اپنے بارے میں ایسی باتیں سن کر انہیں لگتا تھا کہ ابھی ان کا دماغ ادھورا ہے۔ لہٰذا ایک دن انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ میں کیسے اپنے دماغ کو تیز کر سکتا ہوں، تو استاد نے جواب دیا، سوچ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس بات سے ان کی زندگی ہی بدل دی۔ انہوں نے سوچوں کو مزید بڑھا کر ترقی کا سفر شروع کر دیا۔ طبیعیات کے مضمون میں غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھے۔ پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ اس کی گہری سوچوں کے سفر نے انہیں دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بنا دیا۔ عظیم مفکر اور سائنسدان آئنسٹائن کا نظریہ ضیافت میں 1 صدی گزر جانے کے بعد بھی جدید ترین آلات اور بڑے پیمانے پر وسائل کی دستیابی کے باوجود دنیا بھر کے ماہرین معمولی سی ترمیم نہیں کر سکے۔ اس کے نظریات کی سچائی آج بھی برقرار ہے۔ کچھ عرصہ قبل دنیا کے سب سے بڑی اور مہنگی تجربہ گاہ میں دنیا بھر کے سائنسدانوں کی ایک بڑی ٹیم نے کئی برس کی تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے روشنی سے بھی تیز رفتار ذرات دریافت کر لی ہیں، جس سے آئنسٹائن کا نظریہ باطل ہو گیا۔ مگر چند ہی ہفتوں بعد انہیں اپنا دعویٰ یہ کہتے ہوئے واپس لینا پڑا کہ ان کے نتائج آلات میں تکنیکی خرابی کے باعث درست نہیں تھے۔ البرٹ آئنسٹائن غیر ضروری چیزوں کو یاد رکھنا ہرگز پسند نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ انہیں اپنا فون کا نمبر، گھر کا نمبر بھی یاد نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی دوست نے انہیں پوچھا کہ ایک میل میں کتنے فٹ ہوتے ہیں میل میں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے ذہن کو اس طرح کی معلومات سے نہیں بھرتا جو آرام سے مجھے کتاب میں مل سکتی ہیں۔ اس سب کے باوجود وہ دنیا کے ذہین ترین انسان ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ آئنسٹائن نے مختلف موقع پر روزمرہ زندگی کے بارے میں اپنے جن خیالات کا اظہار کیا تھا، ان میں سے اکثر باتیں ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں سے چند مشہور اقوال دلائل ہیں۔ ذہین افراد مسائل حل کرتے ہیں۔ فطین بہت ہی زیادہ ذہین ہیں، ان سے اپنی جان بچاتے ہیں۔ اگر سائنس آپ کے گزرے اوقات کا ذریعہ نہ ہو تو دنیا میں اس سے حیران کن چیز کوئی اور نہیں ہے۔ میرا اس پر کامل یقین ہے کہ خدا کائنات کا نظام چلانے کے لیے پانسا نہیں پھینکتا۔ صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کائنات ہے، دوسری انسان کی حماقت۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میں کائنات کے لامحدود ہونے کا دعویٰ یقین کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ تیسری عالمگیر جنگ کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ انسان چوتھی عالمی جنگ لاٹھیوں اور پتھروں کے ساتھ لڑے گا۔ دنیا کے ذہین ترین انسان البرٹ آئنسٹائن نے اس دنیا کو بہت کچھ دیا۔ انہوں نے دولت سے بالکل بھی محبت نہیں کی، اس لیے بہت زیادہ خیرات کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو بہت خوش کرنے کے لیے آٹوگراف دیتے تھے، انہیں بہت محبت سے ملتے تھے۔ انہوں نے اپنی ذہانت کو طبیعیات کو مضمون میں پہچان کر اتنی ترقی کی کہ آج دنیا ان کے نام کو جانتی ہے۔ اگر وہ اس ذہانت کو کسی اور طرف لگائے تو شاید آج آپ ان کے نام سے بھی واقف نہ ہوتے، جیسے کہ وہ کالج میں تقریباً باقی سب مضامین میں ناکام بھی ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ساری توانائی کو ایک طرف لگا کر دنیا کا سب سے بڑا نوبل انعام حاصل کرنے کا اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ آپ بھی خود کو کسی شعبے میں مخصوص کر کے اور غیر ضروری بوجھ سے دماغ کو محفوظ رکھ کے بہت آگے تک جا سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی ذہانت آپ کو کس طرف لے کر جانا چاہتی ہے۔ شکریہ۔